السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنات کی خواصوں نے زندگی اجاڑ دی۔ یہ ہے آپ کے لیے اکتوبر میگزین کے صفحہ نمبر 15 پر۔ ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھا تھا کہ کچھ روگوں میں مبتلا ہو گئی۔ رات کو جسم پر سخت دباؤ محسوس ہوتا اور جسم جکڑنے لگتا۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو عجیب سی کیفیت ہوتی، کپڑے بھی اکثر خراب ہو جاتے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید کوئی طبی بیماری ہے جس وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسائل بڑھنے لگے۔ برے اور گندے خواب آنا شروع ہو گئے اور ان کی کیفیات ایسے محسوس ہوتی جیسے حقیقت میں سب کچھ محسوس ہو رہا ہو۔ عبقری سے تعارف ہوا، اعمال کرنا شروع کیے اور روحانی محافل کو سنا، جس سے یہ بات عیاں ہوئی کہ یہ خبیث جنات کے شیطانی حملے ہیں۔ میں نے جب روحانی اعمال شروع کیے تو اکثر جنات سایہ کی شکل میں سامنے آ جاتے اور مختلف طریقوں سے تنگ کرنے لگتے۔ شیطانی حملے مزید تیز ہو گئے۔ میں سمجھتی تھی شاید یہ مسئلہ اب کم ہو جائے، لیکن اس کے برعکس شیطانی حملے مزید تیز ہو گئے۔ ایسا وقت آ گیا کہ جنات کی ان خواصوں کی وجہ سے میں روزانہ ناپاک ہو جاتی۔ اسی وجہ سے میں طبعی طور پر بھی مفلوج ہو گئی، حتیٰ کہ میری گروتھ بھی رک گئی۔ انہی کی وجہ سے تعلیم میں بھی کافی حرج ہوا اور نقصان اٹھانا پڑا۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں رکاوٹیں اور ناکامیاں سامنے آنے لگیں، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن آپ کی روحانی محفل میں سنا کہ جو شخص ظاہری اور باطنی پاکیزگی چاہتا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کر تاک تعداد میں لا یجلیھا لوقتھا الا ھو پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اسے پاکیزگی بھی ملے گی اور روحانی دنیا کی ترقی بھی نصیب ہوگی۔ آپ کے یہ الفاظ میرے دل کو لگے۔ چونکہ جنات کی خواصیں بھی مجھے پاک نہیں رہنے دیتی تھیں، اس لیے میں نے عصر کی نماز کے علاوہ بھی اس وظیفہ کو دن میں مسلسل سانس روک کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ 625 بار بسم اللہ کا تعویذ بھی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ان اعمال کی برکت سے اب جنات کی خواصیں ختم ہو چکی ہیں۔ کبھی کبھار ڈراونے خواب آتے ہیں، مگر پہلے کی نسبت کافی کم ہو چکے ہیں۔ جنات سے پریشان ہیں تو یہ تاریخ یاد رکھیں۔ جنات کے ستائے نجات چاہتے ہیں تو 23 نومبر تا 26 نومبر 2023 سوار درود پاک چلہ میں 625 مرتبہ بسم اللہ کے تعویذ کا طاقتور عمل انہیں راہ کر دے گا۔ یہ اگر تو جن کے یہ مسئلے ہیں تو وہ اس چلہ میں ضرور شامل ہوں، سوار درود پاک کے چلہ میں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو چلہ ہے یہ عبقری حجویری محل میں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ کالے جادو نے جسم جلا کر کوئلہ کر دیا، حاسدین کا واز چل گیا۔ یہ ہے عبقری اکتوبر میگزین کے صفحہ نمبر 50 پر۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ سالہ سال سے تکلیفوں میں الجھا ہوا تھا۔ جادو کا اثر اتنا گہرا تھا کہ جسم کے اندر خون کی طرح رچ بس چکا تھا۔ ایک پل بھی مجھے کہیں چین نہیں تھا۔ ہر وقت جسم پر ٹنوں کے حساب سے وزن محسوس ہوتا اور لگتا تھا کہ میرے جسم پر کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو۔ میرا ایک ایک پل کرب و درد میں گزرتا تھا۔ میرا زندگی کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا۔ بیوی بچوں کی کچھ خبر نہیں تھی۔ کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو چکے تھے۔ میں بے بس اور لاچار ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر مجھے عبقری رسالہ نہ ملتا تو آج میں کس ذلت میں پڑا ہوتا۔ ایک دن کہیں سے عبقری رسالہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ اس میں نے تسبیح خانہ میں ہونے والے 3 دن روحانی چلہ کے بارے میں پڑھا اور لوگوں کو اس چلے کا جو فیض ملا پڑھ کر میں بھی کرتا کراتا تسبیح خانہ پہنچ گیا۔ یہاں چلہ کے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ چلہ کے پہلے دن میری آنکھ لگی تو مجھے خواب میں حرمین شریف کی زیارت ہوئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا خواب نہیں بلکہ حقیقت میں مکہ اور مدینہ موجود ہوں، اور مجھے اگلی صبح اتنا سکون ملا جو زندگی میں کبھی نہ ملا۔ چلہ کے دوسرا دن یا اللہ یا سلام کا ذکر کرتے ہوئے میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ کچھ دیر مجھے چکر آئے اور پھر میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس عمل نے میرے جسم کے انگ انگ سے بیماری کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تیسرے دن جب میں چلہ مکمل کر چکا تو میں اپنی ساری بیماریوں، جادو جنات کے اثرات سے پاک ہو چکا تھا۔ تسبیح خانہ اس وقت دکھی انسانیت کے لیے اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے۔ جو انسان جس دکھ پریشانی میں مبتلا ہو اور تسبیح خانہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہر دکھ درد سے نکال دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ محترم شیخ الوظائف صاحب کو، ان کی نسلوں اور تسبیح خانہ کے سارے نظام کو سدا شاد باد رکھے، آمین۔ جسم آگ کی طرح جلتا تھا۔ میں مسائل اور پریشانیوں کی گٹھری اٹھا کر تسبیح خانہ لایا تھا اور 3 دن روحانی چلہ کے بعد ایسا تھا جیسے دکھوں کی گٹھری اتار کر سکھ، خوشی اور راحت سے بدل دی گئی ہو۔ میرا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ سفلی اور کالے جادو نے میرے جسم کو جلا کر کوئلہ کر دیا تھا۔ قریب تھا کہ میں قبر میں پہنچ چکا ہوتا اگر مجھے ایک مخلص تسبیح خانہ لے کر نہ آتا۔ میں پڑھنے لکھنے میں اچھا تھا۔ اللہ نے ترقی اور کامیابی کے راستے کھول دیے۔ کسی حاسد کے حسد کا شکار ہو گیا اور ترقی کا سفر میری بربادی کا سفر بن گیا۔ شروع میں طبیعت خراب رہتی تھی، علاج کرواتے رہے لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ روحانی علاج کی طرف متوجہ ہوئے لیکن کوئی کامل اور ماہر نہ مل سکا جو میرا علاج کر سکتا۔
آخرکار ہمارے ہمسائے میں ایک شخص تسبیح خانہ سے نسبت رکھتے ہیں، وہ مجھے تسبیح خانہ لے آئے۔ میں نے 3 دن یہاں رہ کر روحانی چلہ کیا۔ روحانی چلہ کے روحانی اور نورانی اعمال نے میرے جسم کو آگ کے انگارے سے نکال کر گلاب کا پھول بنا دیا۔ میرے جسم کی جلن ختم ہو گئی، میری صحت مجھے واپس مل گئی۔ میں سمجھتا ہوں تسبیح خانہ اس دور میں روحانیت کا سب سے بڑا شفا خانہ ہے۔ یہاں آ کر جادو، حسد، سفلی عمل، خبیث جنات اور لاعلاج بیماریاں ایسے دھل جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ چلہ کے دوران میری ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی جو اپنے بیماروں اور دکھوں میں الجھے ہوئے تھے، اور اللہ نے روحانی چلہ کی برکت سے انہیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو تسبیح خانہ سے جوڑے رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔